السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن صف اول کے لیے گردن فلانگنا کیسا؟ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متعین؟ جمعہ کے دن صف اول کے لیے لوگوں کے گردن کو فلانگ کر اگلے صف میں جانا کیسا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے اوپر سنا سوال کہ جمعہ کے دن صف اول کے لیے لوگوں کے گردن کو فلانگ کر جانا کیسا؟ آئیے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص بعد میں یعنی آخر میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یعنی کہ جمعہ کے دن اگلے صف میں آنے کے لیے پہلے آنا چاہیے، اور اگلے صف بھی دستیاب ہو جاتی ہے، جگہ بھی سب سے آخر میں ملتی ہے، اور جو بعد میں آتا ہے پھر وہ اگلے صف میں آنے کے لیے لوگوں کی گردنیں فلانگتا ہے۔ حالانکہ گردن فلانگنے سے سخت منع کیا گیا ہے کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقت حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث شریف کو ترمذی و ابن ماجہ معاذ بن انس ذہنی سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ احمد و ابو داؤد و نسائی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاؤ۔ اب اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جو جمعہ کے دن لوگوں کے گردنیں فلانگتا ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بحوالہ بحر شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 831 اور 32 میں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں فلانگے۔ البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائیں۔ بحر شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 838 میں ہے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق محبت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ تختی رقاب الناس یوم الجمعۃ اخذنا رجسا الی جہنم، روا احمد و ترمذی و ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لیے پل بنایا۔ امام احمد رضا، امام احمد اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 33 میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں تاخیر سے جائے اسے چاہیے کہ جہاں جگہ دستیاب ہو وہیں بیٹھ جائے اور لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے نہ جائے۔ یہی مجموعہ ہے محمود ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے اول صف افضل ہے، مگر گردنیں فلانگنا باعث عذاب ہے۔ حضرات محترم، آج کل ہمارے مسجدوں کا یہی حال ہے، لوگ بعد میں آتے ہیں، جیسے کہ مسجد کا کمیٹی میں صدر، ممبر کمیٹی والے، یا اور جو بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد میں دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ آتے ہیں بعد میں جناب، اور پھر مسجد کے اندر آتے ہی پھر وہ آگے کی طرف ان کے نگاہ چیل کی طرف پڑتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے جگہ مل جائے، اور اگر تھوڑا سا اگر جگہ ملتی ہے یا نظر آتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کے گردنوں کو فلانگنا شروع کرتے ہیں، یا ایک صف ہو یا 2 صف ہو یا 10 صف ہو یا پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، لیکن
اس کو جگہ سے مطلب ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کوئی تقاضا نہیں، حضور کے حدیث کا کوئی علم نہیں۔ اگر علم ہے اس مسائل کو جانتا بھی ہے لیکن نہیں مانتا ہے، کیوں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگلے صف میں جا کر کے افضل ثواب حاصل کریں اور امام کے قرب میں بیٹھیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو زیادہ ثواب چاہیے، صف اول میں بیٹھنا ہے، صف اول میں جگہ دستیاب حاصل کرنا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب اذان ہو مسجد آنا شروع کر دیں اور صف اول میں بیٹھ جائے۔ اور بعد میں آنے کے بعد صف اول میں جانے سے کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ حدیث پاک کا ارشاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے گردنوں کو فلانگ فلانگ کر کے صف اول میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے جہنم میں اپنا پل بنایا، جہنم میں جانے کے لیے اپنا پل بنایا۔ تو اس لیے کہ آپ صف اول میں لوگوں کے گردنوں کو فلانگ کر کے ثواب کی نیت سے جا رہا ہے تاکہ ثواب زیادہ ملے، تو وہ ثواب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے جہنم کے لیے اپنا راستہ صاف کر دیا، جہنم جانے کے لیے اپنا پل بنایا۔ تو گویا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بعد میں آئے تو بعد میں ہی پیچھے رہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کو نہیں دیکھا جاتا کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون عہدیدار ہے، کون کیا ہے، بلکہ اسلام کا کہنا ہے، شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو ایسا بن کے آؤ کہ سب ایک ساتھ ہو جاؤ، جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہی بیٹھ جائے۔ نہ تمہیں مسجد میں آنے کے بعد نہ تمہارے عہدہ دیکھا جائے گا، نہ تمہارا وقار، نہ تمہاری عزت دیکھی جائے گی، نہ تمہارے بڑے ہونے نہ چھوٹے ہونے کا دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، تم شریعت مصطفیٰ کے قائل کتنے ہو، سنت رسول پر کتنا گامزن ہو، حضور کے اقوال، حضور کے نصیحت پر کتنا قائم و دائم ہو۔ اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی سے انسان کا ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، حضور کے اقوال پر کتنا عمل کرتا ہے، حضور کے شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم لوگ کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ حضور کے اقوال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔